کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دینا، میں کس کو دکھڑے سناؤں؟ ان کو دکھڑے سناؤں؟ وہ میرے دکھڑوں کو کیسے سنیں گے جنہوں نے میرے بھائی کو 10 سال ہو گئے اٹھایا تھا، آج تک بھائی نظر نہیں آیا؟ ان کو میں دکھڑے سناؤں؟ بیوہ ماں کو روتا چھوڑ کے چلے گئے، جوانوں کو لے گئے 16 سال۔ یہ معاویہ کیا اسٹیج کے پاس آ کے نہیں لیٹا تھا جس سے چلا نہیں جاتا تمہارے اچھوالے سے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا مریض ہے، کہ اللہ کی قسم صحابہ کا نعرہ لگایا، اتنا مارا کہ ریڑھ کی ہڈی یہی کام کرنی چھوڑ گئی۔ اور میرے بھائیوں قصور کیا تھا؟ جاؤ مظفر گڑھ کے علاقے میں، پہلے باپ غائب ہوا 6 سال ہو گئے، بیٹے کا ہی پتہ کوئی نہیں، کہاں ماں تلاش کرے؟ ان کو ہمارا بول لگا ہے۔ ہماری عزت کا معیار وہ لگائیں گے جو کہتے ہیں اٹھ مولوی اٹھ مولوی، یہ لگائیں گے؟ ہماری عزت کا مول تو اللہ ہی لگائیں گے۔ اللہ ہم اپنا ٹکڑا تجھے سنا، ہم اپنی بچیوں کو 10 لاکھ کا جہیز نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمارا کیا قصور تھا؟ مولوی تھے، ہم اپنی بچی کو بچی مانگتی ہے، بس چھوٹا ہی فریج دے دے، ہم نہیں دے سکے۔ ہم اپنی بچی کو، اللہ اکبر، بچی باپ سے آ کے لیے پڑ گئی، ابا فلانے دی نے ₹1,00,000 کا جوڑا پایا، ابا میں بھی پاواں گی۔ اس باپ نے ساری رات روتے گزار دی، کہتا مجھے کفن کا پتہ کوئی نہیں، تو ₹1,00,000 کا جوڑا مانگ۔ ہمارا قصور تھا، ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ ہمارا قصور کیا؟ ہم نے ختم نبوت کی چوکیداری کی۔ ہمارا قصور کیا؟ ہم نے عمر کے، عثمان، علی، معاویہ کے کردار کی وکالت کی، یہ قصور تھا؟ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم نے قرآن کا گلشن سجایا، تم نے ہمارے کپڑے بھی اتار دیے، تم نے ہمارے پیر میں جوتی پہننے کا حق بھی ہمارے سے چھین لیا۔ کیوں؟ تمہارے اچھ میں 20 بکرے، اللہ اکبر، 20 بکرے کٹے، ایک کی دکان پہ گوشت نہیں بکتا بچتا، کیا قصور تھا؟ اسے تو جنت کے میوے ملنے چاہیے تھے، اسے تو سبزی والے نے بھی ادھار دینا چھوڑ دیا۔ شیخ الحدیث ہو، 1 کلو دودھ نہیں لے سکتا؟ تمہارے علاقے کا مفتی ہو، اللہ اکبر، کوئی مہمان اس کا گھر میں آ جائے، اسے بٹھانے کے لیے اس کے پاس بیٹھک کوئی نہیں۔ بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے بد نصیبی، واہ مولوی تیری بد نصیبی، بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے فلانے کے گھر سے چائے کے برتن منگوا رہے ہیں، اس کے گھر کے اندر اس کی تنخواہ نے چائے کے کپ بھی لینے کی گنجائش کوئی نہیں۔ تم میرا منہ دیکھتے رہو، میں تمہارا منہ دیکھتا رہوں۔ ختم نبوت کی پگڑی پہ قربانیاں دے دی، ماں باپ قربان کر دیے، یہ نہیں دیکھا جوان بیٹیاں حضور کی حرمت پہ قربان ہو گئے۔ صدیق کی عزت پہ پیرا دیتے دیتے جیلوں میں 15 سال ہو گئے۔ بھائی جیل سے باہر آیا، بہنیں چھوٹی تھی، 15 سال کے بعد بھائی آیا، ماں نے نہیں پہچانا کون سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں رہوں نہ تو کیا کروں، میں دکھڑا تمہیں نہ سناؤں، پوری دنیا سن رہی ہے۔ یہ قصور تھا پگڑی باندھنے کا، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کا، امامت کا مسلح سنبھالنے کا، ممبر کو سنبھالنے کا۔ اللہ اکبر، آسمان والے تو ہمیں ولی کہتے ہیں، دنیا نے ہمیں دہشت گرد کہہ دیا۔ ہم کوئی اوچکے ہیں، ہم کوئی چور ہیں، ہم شرابی ہیں، ہم زانی ہیں۔ کیا ہمارے گھروں کی تلاشیں نہیں لی گئی؟ کیا ہمارے مدرسوں کے بچوں کو تلاشیں نہیں لی گئی؟ کیا چھوٹے چھوٹے کپڑے، میلے کپڑے کے صندوقوں کو نہ کھگولا گیا؟ کوئی اس نے آواز اٹھائی، میں کوئی بغاوت نہیں کر رہا ہے، میری انتظامیہ کیا تو نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ او پولیس والے بھائی، او فردی والے فوجی، جو تیرا رب ہے وہ میرا رب ہے، جو رب میرے سے حساب لے گا وہ رب تیرے سے بھی حساب ضرور لے گا۔
خدا ہماری افواج کو سلامت رکھے، ہماری انتظامیہ کو سلامت رکھے، لیکن خدا کے واسطے اللہ نے تمہیں ذی شعور بنایا، اللہ نے تمہیں آنکھوں میں نور دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ چور تمہارے علاقے میں دندراتا پھر رہا ہے، مولوی تمہارے علاقے میں چھپ چھپ کے آ رہا ہے، سارے شرابی ہیں، سارے بچے باز ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے مولوی کو بدنام کرنے میں ایسے اشارے کر دیتا ہے۔ خدا کے واسطے وہ لوگوں انگلی نہ اٹھانا۔ مفتی محمود کہتا چلا گیا، انور شاہ کشمیری کہتا چلا گیا، اور لوگوں انگلی نہ اٹھانا، یوسف بن نوری کہتے چلے گئے، اور لوگوں انگلی نہ اٹھانا، وقت کے ولی کہتے چلے گئے۔ کس نے مولوی صاحب کے کردار کو پر انگلی اٹھا دی؟ اللہ فرماتے حساب تو لوں گا، لیکن تیری 10 نسلوں کے اندر کوئی عالم پیدا ہی نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں بات کہاں تھی، کدھر کو نکل گئی۔ اور بھائیو، ہم تمہارے آگے منتیں کرتے ہیں، ہماری سرپرستی کرو، ہمیں سنبھالو، ہمیں سنبھالو۔ بچے تمہارے پڑے گندم ہم اکٹھی کرتے پھرے۔ مولانا ایمانداری سے بتاؤ، ایک بندہ 5,000 کا وعدہ کرے، کتنی گالیاں سناتا ہے، کتنی باتیں سنا، سیرے سیرے آ گئے، راتی لکھوائے جھوڑے پھر آ گئے، دے دیں گے، دے دیں گے۔ بعض مرتبہ تو دکان پہ چڑھ نہیں دے، بڑی صاحب جاؤ انشاءاللہ پیچھے آتا ہے، پیچھے بالکل بہت تو آ جاتا ہے، کبھی پیچھے نہیں آتا۔ ہمارا قصور ہے، احسان مانو ہمارا، ہم نے تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا سیدھا رستہ بتلایا۔ اگر تمہیں بطرہ دیتے تم زکوٰۃ ادا نہ کر سکتے، صدقہ استعمال کرنے کا رستہ بتایا، تمہیں رستہ نہ دیتے تم صدقہ استعمال نہ کر سکتے۔ او لوگو خیرات ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہتے، تمہیں احسان مانو، زکوٰۃ کا مہینہ آتا یاد ہم کراتے، مال تمہارا عشر تم نے دینا یاد ہم کراتے۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارو، تم مدرسے میں آؤ، مدرسے کے برتن میں نہیں کھاتے، قربان جاؤ قرآن والوں پر، یہ تمہاری زکاتوں کو استعمال ایسا کرتے ہیں، رب اکبر کی قسم کھانے والے کبھی بیڑا پار، کھلانے والے کبھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بس یہ دکھڑا سا تھا جو پتہ نہیں باتوں میں بات آ گئی، پتہ نہیں یہ تقریر تھی یا دل کی بات تھی، پتہ نہیں بھائی کہاں سے شروع ہوئی کہاں چلی، کئی کی ٹانگ کئی کا سر کئی، لیکن حقیقت یہی ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں، بیان کر کے نہیں جا رہا، دکھڑے سنا کے جا رہا ہوں۔ آج وعدہ کرو، جمعہ پڑھنے آیا کرو، ہر جمعے اپنے مولوی صاحب کے ہاتھ میں 50-100 روپے رکھ کے جایا کرو۔ اللہ کی قسم 10,000 تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ کیا ہماری بہنیں نہیں ہیں، کیا ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ اگر تم چاچے تائے کی اولاد کو، جمعداروں کو، پڑوسیوں کو عید دے سکتے ہو، ہم اپنی بیٹی کو عید بھی نہیں دے سکتے، اپنی ماں کو عید نہیں دے سکتے، اپنے باپ کو عید نہیں دے سکتے، اپنی بہنیں بھی آتی ہیں، 4 بہنیں مولوی صاحب کی، 10,000 میں بتا چولہا جلائے یا بہنوں کو عید دے، بڑا تیر مارا ڈبل تنخواہ کر کے، 8 کے بجائے 16، میں تجھے 25,000 دیتا ہوں، خاندان کو راضی کر کے دکھا، چل میرے ساتھ تجھ میں تجھے ایسے مریض مولوی صاحب کے دکھاؤں گا کہ پرچیوں پہ پرچے پڑی ہے، دوائی کے لیے خوراک کے لیے پیسے کوئی نہیں، چلے میرے ساتھ۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، دیوار میں جا کے ٹکر ماروں۔ ہمارے بچے ہمارے رستوں سے ہٹ گئے مولوی صاحب، شیخ الحدیث کا بچہ داڑھی کٹا کے پھر رہا ہے،